السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورۃ النور کی مختصر ترجمہ تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے. آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا بس لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، دوبارہ سے کیا ری جوائن. ٹھیک ہے چلیں دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النور آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. تھوڑا سا اس کا پڑھ لیں شان نزول کہ کیا ہے، تھوڑی سی تمہید باندھ لیتے ہیں اس کی کہ کیوں اس کا شان نزول کیا ہے اور کیوں نازل ہوئی یہ سورت. سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. یہ صورت اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ اس میں معاشرتی زندگی خصوصاً پردے سے متعلق احکامات نازل ہوئے. اس کا سب سے زیادہ اور جو ممتاز نمایاں کر دینے والا سبق آموز حصہ وہ ہے جو قصہ افق یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت اور اس سے ان کی برات سے تعلق رکھتا ہے. اس صورت میں چونکہ پردے کے متعلق خصوصی احکام ہیں، اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اپنی عورتوں کو سورۃ نور کی تعلیم دو. اور حارثہ بن مضرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو لکھا، کہاں؟ اہل کوفہ کو لکھا. کیا لکھا؟ کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ احزاب، سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیم دو. ایک اور حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے. ان صورتوں کی تعلیم پر زور دینے کی یہی وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ اس میں معاشرتی زندگی کے بارے میں احکام کی تفصیل جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. حالانکہ سورہ احزاب جو ہے نا وہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. سورۃ الاحزاب جو ہے وہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور سورہ نور جو ہے وہ اس سے 5 ہجری کو سورہ احزاب جو ہے وہ نازل ہوئی ہے سورۃ الاحزاب، اور 6 ہجری کو سورۃ النور جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. مکی صورتوں کے ایک طویل سلسلے کے بعد سورۃ المومنون، سورۃ یونس، ساری صورتوں کے بعد کیا ہے؟ یہ مدنی صورت ہے جو اس گروپ کی آخری کہتے صورت ہے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 14 صورتوں کے اس گروپ میں سورۃ الرعد اور سورۃ الحج کو بھی مدنی قرار دیتے ہیں، مگر جو لوگ جانتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں، پتہ ہے ان کو تفصیل سے، جن کو لگاؤ ہے قرآن سے، کہ ان کو پتہ ہے. اب سورۃ النزول کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی جانے والی جو سازش تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نقاب کر دیا گیا. صحابہ کرام پتہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کے خاندان پر جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے نا، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوتی ہے. اب اس میں بھی کیا تھا دیکھیں،
तोहमत लगी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर, और अल्लाह ने क़यामत तक इस सूरत में बता दिया कि जो किसी के ऊपर तोहमत लगाता है उसकी सज़ा क्या है। इस सूरत में इंशाअल्लाह ताला फिर हम पढ़ेंगे। फिर देखें इसमें फिर अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेगुनाही साबित की, कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी साजिश जो थी वो बेनकाब की अल्लाह ताला ने। और देखें इस साजिश के पीछे कौन थे, मदीना के मुनाफिकीन का पूरा ग्रोह, और उसमें बुनियादी किरदार किसने अदा किया, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई, हवा देने वाला, भड़काने वाला लोगों को। और बदकिस्मती से कुछ सादा लोग मुसलमान भी थे जो इनके प्रोपोगंडे से मुतासर हो गए। कुछ होते हैं ना ऐसे अपनी बातों से मुतासर कर लेते हैं, और इन्हीं में ये लोग शामिल थे कि बिला शुबा ये सब कुछ हज़रत आयशा देखें कि इससे किसको कौन मुतासर हुआ जब तोहमत लगी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कितनी तकलीफ में और कितने करब से वो गुजरे होंगे कि वही आई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि कोई बात अपने पास से करते ही नहीं थे, पैगंबर अपने पास से बात ही नहीं रसूल कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पता ही नहीं उनको कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या है कि कहती कि मुझे लगा है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खामोश से, कुछ उखड़े उखड़े से लगे मुझे। तो फिर एक औरत ने बताया आपको नहीं पता आप पर तोहमत लगा दी, ऐसे बाहर लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा, अल्लाह के नबी बीवियां बहुत आपके लिए। तो आता है हदीस के अल्फाज ऐसे आते हैं कि हज़रत आयशा कहती है कि मुझे बड़ी नागवार बात गुजरी उनकी, ये तकलीफ दी इस बात ने मुझे। और क्या कहा, बाज़ रवायत में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊँ। अपने माँ बाप के घर चली गई। कहाँ पे उतरी है सूरत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को मिलने के लिए आए हैं उनके माँ बाप के घर में, कि अपने गुनाहों पे अल्लाह से माफ़ी मांगो, कोई कमी कोताही है अल्लाह से माफ़ी मांगो। तो कहते कि ऐसी उनकी हालत हो गई थी कि बिल्कुल कमज़ोर हो गई। फिर माँ बाप भी देखें, सहाबी रसूल यारे गार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसार करने वाले, आपकी हर बात पे लब्बैक कहने वाले। जब मेराज से तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर कि मैंने ऐसे मेराज शबे यानी मेराज पे गया अल्लाह ताला से, उधर क्या है, अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत दोज़ख की सैर करवाई, मैंने देखी जन्नत दोज़ख देखी, उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे तोहफ़ा दिया, मैं अल्लाह से मुलाकात करके आ रहा हूँ। तो अबू जहल कहता कि अबू बकर तेरा पैगंबर ऐसे कहता है। तो क्या कहा उन्होंने, अबू बकर ने इनकार कर दिया, कहा कि सच कहा आपने, सच कहा। तब लक़ब दिया गया था उनको, सद्दीक़ का लक़ब दिया गया था। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने सच कहा। हर बात पे आमीन कहने वाले अपनी बेटी को कहते हैं कि अल्लाह से बख्शिश तलब करो, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगो। तो क्या कहा हज़रत आयशा ने कि मेरा तो वो हाल है जो यूसुफ का था, कि उसकी गवाही देखिए, उनकी गवाही के लिए अल्लाह ने एक बच्चे को मुकर्रर किया, एक बच्चे ने गवाही दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात करने के लिए आए हैं। तो बैठी हैं आके, कहती है ऐसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती खामोश बैठी हैं ऐसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हैं। कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अपनी जो अर्जियां हैं, जो अपनी दुख दर्द तकलीफ़ है ना, मैंने अपने अल्लाह के आगे रख दी है। उसी टाइम ही हदीस के अल्फाज ऐसे ही आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल होना शुरू हो गया। उसी टाइम ही वही की कैफियत हो गई। बात कर रही हैं हज़रत आयशा अपने ध्यान में, तो माँ ने कहा कि रुक जा, खामोश हो जा, के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर रही है। अल्लाह ने 9 रकू हैं, 9 रकू हैं इस सूरत के, और 64 आयात हैं इस सूरत की। पूरा देखें कि 9 रकू पे ये सूरत है जो अल्लाह ताला ने नाज़िल कर दी। कब तक
क़यामत तक, जब तक लोग इसको पढ़ेंगे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती जब वो गुस्से में होती थी या नाराज़ होती थी ना, तो ये नहीं थी कहती कि मोहम्मद के रब की कसम, कहती थी इब्राहिम के रब की कसम। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी जब सूरत उतरी, कहती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, मुस्कुराए तो क्या कहा उनके वालिदैन ने, आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। जब पता चल गया तो उन्होंने कहा मैं क्यों शुक्रिया अदा करूं, मैं तो अपने रब का शुक्रिया अदा करूंगी कि जिसने मेरी पाकीज़गी जो थी वो दुनिया के सामने ज़ाहिर कर दी। अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह ने कि सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान है जो उन पे लगाया गया है कि पाक दामन, जिनको क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला देखेगा नहीं ना, जिन लोगों को, उनमें एक वो भी आदमी है जिसको अल्लाह नहीं देखेगा, जो पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाते हैं, बहतान लगाते हैं। इस सूरत में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस दवाजी ज़िंदगी के बहुत से मामलात सारे, कि कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, घर की ज़िंदगी कैसी है, माशरती ज़िंदगी कैसी है, और फिर उसके बाद अपनी बेटियों को सूरत नूर जो है वो लाजमी तौर पे उनकी शादियों से पहले उनको ज़रूर पढ़ानी चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि कैसे ज़िंदगी जो है उन्होंने गुजारनी है। फिर उसके बाद इसमें हज़रत आयशा की पाक दामनी की अज़मत की गवाही जो अल्लाह ताला ने ख़ुद दी। अगर किसी पे तोहमत लग जाए, अगर कोई, उसके बारे में क्या हुक्म आता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला इस सूरत में कि जानी की क्या सज़ा है। शादीशुदा जानी, कमारा जो है वो, अदाब ज़िंदगी, इज्तमाई ज़िंदगी, सारा इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। ज़ौजियत के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पर्दा किन से जायज़ है, किन से आपने पर्दा करना है, किन से आपने पर्दा नहीं करना, इंशाअल्लाह ताला इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला की हदूद क्या हैं, क्या अल्लाह ताला ने हदूद बता दी हैं, क्या मुकर्रर कर दी हैं। फिर देखें कि सूरत का आगाज़ ही कितना खूबसूरत है, तमाम सूरतों से मुनफरद तरीके से अल्लाह ताला ने इसमें आगाज़ किया है। हर सूरत में कहीं या अय्युहन्नासु, कहीं या अय्युहल्लज़ीना कह के लोगों को मुखातब किया है, कहीं हरूफ मुक़त्तात आ रहे हैं शुरू में। यहाँ पे क्या है, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ही कलाम कर दिया। क्या कहा अल्लाह ताला ने, सूरतुन, ये सूरतुन ये सूरत है, अंज़लनाहा उतारा है हमने इसको, वफ़र्रदनाहा और लाजम कर दिया है हमने इसको, व अंज़लना और उतारा है हमने, फ़ीहा इसमें उतारी है हमने इसमें, आयातिन आयतें, बय्यिनातिन वाज़िया बयान करने वाली, बय्यिनातिन बयान करने वाली, लअल्लकुम ताकि तुम तज़क्करून नसीहत पकड़ो। यानी इसमें क्या है, हलाल हराम और हदूद से मुतल्लिक जो अहकामात दिए हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उनकी हैसियत हमारे आयत करदा फ़र्ज़ की है, लिहाजा उनका बजा लाना क्या है, नागुज़ीर है। ये एक सूरत है जिसको हमने उतार दिया और इसके मुताबिक इस पर चलना क्या है, लाजम है। जो अल्लाह ने इसमें बता दिया है उसके मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो क्या है, फलाह ही फलाह है, आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। और अल्लाह ताला ने कहा खुली खुली बातें बता दी, वाज़ेह तौर पे बता दिया सब कुछ। क्या कि तुम याद रखो अब नसीहत कौन है जो इससे हासिल करने वाला है, जो चाहता है अपनी भलाई, चाहता है जिसको कि वो क्या है, जो भलाई चाहता है उसके लिए इसमें नसीहतें हैं। जो कुछ हासिल करना चाहता है, जो फ़ायदा उठाना चाहता है, उसके लिए है कि क्या है, वो इस सूरत को, इसमें सब कुछ अल्लाह ने बता दिया। क्या कहा आगे, अगली आयत में क्या कहा अल्लाह ने, अज़्ज़ानियातु जिना करने वाली, वज़्ज़ानी और जिना करने वाला, अज़्ज़ानियातु जिना करने वाली औरत, वज़्ज़ानी जिना करने वाला मर्द, फजलिदू पस मारो उनको, कुल्ला वाहिदिन हर एक को, मिनहुमा इन दोनों में से, मिअत जल्दा 100 दुर्रे मतलब 100 कोड़े मारो। वला ताखुजुकुम
वला तख़ुज़कुम और न पकड़े तुमको बिहिमा इनमें राफ़तुन मेहरबानी फ़ी दीनिल्लाहि अल्लाह के दीन में इन कुंतुम अगर हो तुम तुमिनूना ईमान लाते बिल्लाहि अल्लाह के साथ वल यौमिल आखिर और दिन आखिरत की वल यशहदा और चाहिए कि हाजिर हो अज़ाबहुमा अजाब करने पर त्वाइफतुन एक जमात मिनल मुमिनीना मुसलमानों से। अल्लाह ताला ने कहा कि जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारने हैं। अब क्यों शुरू इस्लाम में जिना की कोई बाकायदा हद मुकर्रर नहीं थी, यहाँ पे हद बताई जा रही है, बल्कि क्या था, जानी और जानिया को कैद रखने या उनकी पिटाई करने का हुक्म था, यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह के बारे में कोई उनके बारे में कोई दूसरा रास्ता निकाल दे, यानी शरई हद मुकर्रर कर दे। सूरत निसा में हमने पढ़ा था ना, आयत नंबर 14 से लेके आयत नंबर 17 तक था। क्या था? वल्लाती और वो औरतें यातीन अल्फाहिशता के आती हैं बेहयाई को मिन निसाइकुम और तो तुम्हारी से फस्ता शहीदू बस गवाह मांगो ऊपर उनके। क्या अल्लाह ताला ने कहा कि क्या करो? गवाह मांगो। और क्या करना है उसके बाद? आखिर तक कहाँ पे जाके ख़त्म होती है? वकान अल्लाहु अलीमन हकीम, और अल्लाह है जानने वाला हिकमत वाला। अल्लाह ने क्या कहा था उन पे? गवाह मांगो, गवाह मुकर्रर करो, 4 गवाह आपस में अगर गवाही दें, बस क्या करना है? बंद रखो उनको उनके घरों में यहाँ तक कि आ जाए मौत उनको और काम तमाम कर दे, यानी वो फौत हो जाए या अल्लाह उनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाल दे। फिर उसके बाद सूरतुल बकरा में भी आता है, सूरतुल बकरा में भी हमने पढ़ा था दूसरे पारे में। फिर क्या कहा अल्लाह ताला ने उसके बाद? अब इस आयत में क्या है? वाज़िया तौर पे ऐलान कर दिया गया है कि क्या करना है। अल्लाह ताला ने कहा जब कोई बदकारी को आए तो उनको क्या करना है? 100 कोड़े मारने हैं। और अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हो तो अल्लाह का हुक्म चलाने में, उसकी दीन की बात में इन दोनों पर क्या करना है? रहम नहीं करना। और जिस वक्त उनको यानी इन दोनों को सजा दो तो क्या करना है? मुसलमानों का एक ग्रोह उधर मौजूद रहे। अब उसके लिए क्या आता है? कोड़ों की सजा के अलावा क्या है? जानी को एक साल के लिए शहर बदर करना भी साबित है। किसको? जो कि शादीशुदा नहीं है उसको। अब उसके बाद क्या कहा गया है? अगर शादीशुदा है तो उनके लिए क्या है? संसार करना, रजम करना, मतलब कि उनको पत्थरों से मारना और उसके बाद संसार कर देना, यानी जला देना उनको। और उसके बाद क्या आता है? ये हुक्म सही और मुतवातिर अहादीस से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर खुलफाए राशिदीन के दौर में भी क्या है? संसारी होती रही। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मजमे में खुतबा देते हुए बड़े शद्दोमत के साथ इसका ऐलान किया। और ये भी साबित है कि रजम की आयत कुरान में थी पहले, मगर उसकी तलावत फिर मनसूख हो गई। पहले पारे में हमने पढ़ा था, अल्लाह ताला ने कहा कुछ आयत हैं जिनको हम रहने देते हैं, कुछ हुक्म ऐसे हैं जिनको हम मनसूख कर देते हैं। और क्या है? हुक्म बाकी रहा कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि इनकी सज़ा क्या है। अब उसमें क्या करना है कि कोड़ा कैसे मारना है कि अंदर तक तकलीफ नहीं पहुंचानी कि वो उसकी जिल्द ही उखेड़ दो, ज़ाहरी यानी बदन पे उसको मारना चाहिए। उसके बाद क्या कहा गया है? कोड़ा कैसा हो? ऐसा कि वो गिरा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, कि उससे उसको ज़्यादा अजियत वाली इस तरह की नहीं देनी कि वो उसको चीर के ही रख दे, ऐसी नहीं है। फिर क्या है? जमात उन्होंने आता है रवायत में ऐसा आता है कि कम अज़ कम ग्रोह कितना का हो? 1000 के बराबर तादाद होनी चाहिए।
بعض میں آتا ہے کہ 700 کے قریب لوگ موجود ہونے چاہیے. کون سے لوگ ہونے چاہیے موجود؟ جو مومنین ہیں وہ والے لوگ جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے. کہ اب یہ نہیں ہے کہ ایسے کہ جیسے وہ ہیں خود ہی ویسے دوسرے لوگ ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہے. جیسے کہ بدکار ہیں وہ ویسے ہی نہیں، کہ مومنین کی جو جماعت ہے نا ایک، وہ وہاں موجود ہونی چاہیے، حاضر ہونی چاہیے. اور اس میں کیا ہے؟ نرمی نہیں کرنی کہ اگر 100 کوڑے ہیں تو نہیں جی میں 99 مار دوں، 99 درے مار دوں، یا میں چلو جی آدھا کر دوں. نہیں، کل قیامت والے دن کہتے ہوئے اس قاضی کو لایا جائے گا اور اس کو اس کی سزا ملے گی قیامت والے دن. جو یہ حرکت کرے گا اس کی پکڑ ہوگی اس چیز پر. الزانی زنا کرنے والا، لا ینکحو نہیں نکاح کرتا، الا مگر زانیتن زنا کرنے والی، او مشرکتن یا کہ مشرکہ، والزانیات اور زنا کرنے والی، لا ینکحوہا نہیں نکاح کرے اس کو، الا مگر زان زنا کرنے والا، او مشرک یا مشرک. وحرم اور حرام کیا گیا، ذالک یہ، علی المؤمنین اوپر مسلمانوں کے. شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ ملتی جلتی آیت ہے، کہ اگر آپ نے یاد رکھا ہو تو دوسرے پارے میں ہم نے پڑھی تھی یہ والی آیت نا، ایسے ہی ملتے جلتے احکام تھے. اس میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ مت نکاح کرو مشرک شرک کرنے والی عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن کے ایمان لائیں، وَلَا أَمَةٌ اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ مومنہ بہتر ہے. لیکن کون؟ اللہ کہتے کون کس کے ساتھ کرے نکاح؟ مشرک مرد مشرک عورت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ مومن مرد مومن عورت کے ساتھ. اگرچہ کہ تمہیں اچھی لگے، بھلی لگے، اچھی لگے تمہیں کون؟ مشرک عورت. اس سے بہتر کیا ہے؟ تمہارے لیے لونڈی بہتر ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے تمہارے پاس ہے. کیونکہ جو مشرک اور شرک کرنے والیاں ہیں، اللہ کہتے وہ تمہیں کس طرف بلا رہے ہیں؟ آگ کی طرف بلا رہے ہیں. اور اللہ تمہیں کس طرف بلا رہا ہے؟ جنت کی طرف بلا رہا ہے. اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. اور ایمانداروں کو یہ کام کہ زنا کاروں سے نکاح کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، حرام کیا گیا ہے اوپر مسلمانوں کے. اب بدکاروں پر رحم کرنا، گویا کہ سمجھے کہ اسلامی معاشرے کے ساتھ کیا ہے؟ بے رحمی ہے. اسی طرح پہلی امتیں پتہ کیوں ہلاک ہو گئی؟ اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے حدود الہی میں نرمی کی. اسی لیے پہلی امتیں جو تھی وہ تباہ ہو گئی. کیا انہوں نے نرمیاں کی تھی؟ کیسے کرتے تھے یہود و نصارہ؟ جو امیر طبقہ تھا ان کے لیے کچھ اور اصول تھے، جو غریب طبقہ تھا بیچارہ ان کے لیے کچھ اور اصول تھے. اس طرح پھر قانون کا جو احترام ہے نا وہ قائم نہیں رہتا. قانون سب کے لیے برابر ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے. وہ حدیث نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ایک عورت تھی کفار کی، تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے چوری کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. صحابہ کرام نے کہا، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی وہ تو بڑے اونچے خاندان کی ایسے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہ اگر اس جگہ پہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی نا تو میں اس کے لیے بھی یہی حکم دیتا. سب خاموش ہو گئے، کسی کے پاس کوئی جواز باقی ہی نہیں رہا، کوئی عذر باقی ہی نہیں رہا. تو آج ہمارے ملک میں کیا ہے؟ یہی حال ہے. کس کی؟ قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. قانون کی کس طریقے کے ساتھ دیکھیں کہ غریب جو ہے وہ پیستا ہے، اس کی جوتیاں گھس جاتی ہیں عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے. اور جو قاتل یا جو بھی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دندناتے پھرتے ہیں. ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی اس چیز کی. جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. غریب بیچارہ جو ہے وہ پس جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اب اس میں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پتہ کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حد کا قائم کرنا، ایک حد کا قائم کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. یعنی کیا ہے؟ حدود سے کیا ہوتا ہے؟ برکت نازل ہوتی ہے. ایک حد مطلب کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے.
اس سے کیا ہے؟ تاکہ عام مسلمانوں کو عبرت حاصل ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی کیا ہے یہاں پہ بتایا گیا، نکاح کے بغیر کیا کیا اس نے؟ انہوں نے آپس میں تعلقات قائم کیے، یعنی زانی مرد یا عورت کی حوث کو ان کے مثل کوئی مرد یا عورت ہی پورا کرے گی۔ کوئی مشرک مرد یا عورت جو زنا کو حرام نہیں سمجھتے، جو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ یورپ میں کیا ہے؟ سب کچھ چل رہا ہے۔ اب تو پاکستان میں یہی حالات ہیں، سب کچھ ہی ہے کہ بدکار مرد بدکار عورتیں، مشرک مرد مشرک عورت سے نکاح کرے گی، اس میں بتایا گیا ہے۔ لیکن اب پاکستان میں بھی یہی سب چیزیں ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم جی یورپ کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ تو سمجھے کہ ان کا تو حال جانوروں والا ہے۔ اللہ نے تو آپ کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، دین کی سمجھ دی ہے، اس کے باوجود بھی انسان ایسے کام کرے، یہ جی نہیں آزادی ہے۔ جب ہم جیسا کوئی بات کرے نا کہ یہ پردے میں رہنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، بڑی دقیانوسی سی سوچ ہے ان کی۔ یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ بس ساری باجیاں ایسی ہیں، ایسی باتیں کرتی ہیں، ڈراتے ہیں بس۔ اللہ نے تو بتا دیا، اللہ نے تو حدیں بتا دی، اللہ نے تو سارا کچھ بتا دیا، اور کتنے فائدے ہیں، کتنا سکون ہے اس میں، سب کچھ ہے۔ لیکن کیا ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ، اپنی ہی منمانیوں میں مگن ہیں۔ تو پھر یہ سب کچھ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آنے اللہ کے؟ کیسے نہیں اللہ کے عذاب آنے؟ کیسے نہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ مہنگائی کا طوفان آ گیا، یہ حکمران ایسے ہیں، یہ ساری بدکاریاں ہو رہی ہیں، کیوں نہیں آنا جب کھلے عام یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہی کچھ ہی ہونا۔ شراب نوشی عام ہے پاکستان میں، دیکھیں سب کچھ، ہر چیز ہے، ناچ گانا عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ گھر گھر ناچ گانا ہوگا۔ سمجھ نہیں تھی آتی کہ گھر گھر ناچ گانا کیسے ہوگا، تو اب سمجھ آئی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، یہ جو موبائل ہیں، جو گھر میں ٹی وی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کی تو رنگ ٹون ہی ایسی ہوتی ہے موبائلوں کی کہ وہ میوزک سے شروع ہو کے میوزک پہ بند ہوتی ہے، ان کی رنگ ٹون اسی پہ ہی ہے۔ وہ مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی وہ بس فون آنا شروع ہے تو وہ بس وہی کسی نے گانے لگائے ہیں، کسی نے کچھ لگایا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کو میوٹ پہ کر دیں، ایسا کر دیں کہ بھی نماز کے ٹائم پہ تو کم از کم اس کو بند کر دیں۔ تو وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہماری توجہ ساری کدھر کو جاتی ہے؟ اسی طرف جاتی ہے۔ نماز میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ساری توجہ اسی کی طرف چلی جانی ہے، اسی میں مگن ہو جانا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں کیسے پوری ہونی ہیں؟ یہ نشانیاں پوری ہونی ہے تو قیامت آنی ہے۔ گھر گھر ناچ گانا، زنا عام ہے۔ میں کہتی ہوں بدکاری، بے پرد عورتیں لباس پہن کے بھی گویا کہ وہ ننگی ہوں گی۔ اور کیسے ہوتی ہیں؟ آپ لباس دیکھیں، اتنی باریک لباس ہیں عورتوں کے کہ سارا بدن نظر آ رہا ہوتا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو وہ دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ اور میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اس گھر کے مردوں پہ کہ وہ کتنے فخر سے، آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اتنی اتنی داڑیوں والے، اور بیویاں ایسی بنی ٹھنی، وہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے خود، اور وہ ایسی، اور بیویاں ایسی بنی ٹھنی اور ایسی میک اپ میں لتھڑی ہوئی کہ وہ ایسی خوشبوئیں لگا کے، حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلے اس کے اوپر اللہ نے جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے۔ کتنے مردوں کو وہ دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ آپ یقین کریں ایسی ایسی دیکھی ہیں کہ عورتوں کو ایسے دیکھتے ہیں مرد، اور ایسی عورتیں خود ہی، عورت خود دعوت دیتی ہے کہ لو دیکھو مجھے، دیکھو مجھے کہ میں تیار ہو کے نکلی ہوں، دیکھو مجھے۔ دیکھنے والے کتنے، میں کہتی ہوں اللہ نے اتنی عزت دی ہے۔ اسلام سے پہلے عزت ہی نہیں تھی عورت کی، کوئی پتہ ہی نہیں تھا اسلام سے پہلے عورت کا کوئی، میں کہتی ہوں زندہ درگوگ کر دیتے تھے، اور کس طریقے سے بیٹی ہوتی تھی تو چہرے سیاہ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے جب بیٹی ہوتی ہے، ایسے سیاہ چہرے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے اتنا عزت، اتنا رتبہ دے دیا، اس کے باوجود بھی عورت کہہ رہی ہے، اتنی عزت، اتنا مقام کسی نے دیا ہے؟ تو آج دیکھیں وہی ساری تاریخ سمجھے دہرائی جا رہی ہے، جو جاہلیت میں تھا نا، دور جاہلیت میں وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ کسی کے گھر بیٹی ہو جاتی ہے، پہلی بیٹی پہ تو چلو ہمارے بندے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، چلو جی خوشی کا تھوڑا بہت اظہار کر دیتے ہیں،
جیسے ہی دوسری بیٹی ہوتی ہے وہ مرنے والے ہی ہو جاتے ہیں، ان کے واقعی چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں کہ بیٹی ہو گئی، ہائے میری بیٹی ہو گئی ہے۔ تو پھر کہتے نہیں بیٹیاں تو ٹھیک ہے، ان کے نصیبوں سے اللہ سے دعا تو کریں، اپنے بیٹوں کی تربیت ہی ایسی کریں کہ وہ کسی کی بیٹی کو تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے۔ چلے خیر، موضوع کسی اور طرف ہی چلا جانا ہے۔ والذین، اور جو لوگ یرمون تہمت لگاتے ہیں، یرمون المحصناتی تہمت لگاتے ہیں پاک دامنوں کو، ثم پھر لم یأتو نہیں لاتے باربعتی 4 شہداء گواہ، فجلدوہم پس مارو ان کو، 80 جلدتن کوڑے، ولا تقبلو اور مت قبول کرو، لہم ان کی شہادتن گواہی، ابدا کبھی بھی، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون اور وہ خود بدکار ہیں، کہ اللہ کے ہاں بھی قانون کی نظر، اللہ کے ہاں بھی اور قانون کی نظر میں بھی کون؟ جو لوگ مسلمان آزاد پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ ایسے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو نہ لا سکے، تو ان کی تہمت کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے لگاؤ، پھر ساری عمر ان کی گواہی کسی بھی مقدمے میں مت لو، مت مانو ان کی گواہی کو، اور وہ خود کیا ہیں؟ بدکار ہیں۔ اب اس میں ایک آتی ہے حدیث، آتی ہے ایک صحابی ہیں حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتی ہے حدیث کے، کہتے ہیں کہ اپنی کھیتی باڑی کر کے تو اپنے گھر کو واپس لوٹ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک غیر مرد ہے اور اس کی آوازیں بھی سنی انہوں نے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہتے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے ایسے ایسے کر کے بات دیکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ آگے چل کے ساتھ میں وہ آیت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آیا تو نے خود دیکھا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قسم لی، اس کی بیوی کو بھی بلایا، اس سے بھی قسم لی، دونوں سے قسم لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ آخری قسم پتہ کیا آتی ہے؟ 4 بار قسم لے کے تو 5ویں بار قسم کیسے دینی ہے انہوں نے؟ کہ اگر میں جھوٹی ہوں یا میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ایسے آتے ہیں حدیث کے الفاظ۔ مگر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ، مگر جن لوگوں نے تابو توبہ کی، من بعد ذالک پیچھے اس کے، وَأَصْلَحُوا اور سنور گئے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اب ان سے فسق کا حکم بھی اٹھ جائے گا، ان کی گواہی بھی قبول ہوگی۔ کنہوں نے؟ جنہوں نے توبہ کی، اگر کسی کے اوپر جھوٹی انہوں نے کیا کیا ہے؟ تہمت لگائی ہے، اس پہ معافی مانگے اللہ سے، اور کیا کرنا ہے؟ اللہ سے توبہ کرے، اور جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگے۔ تو کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پھر اچھی چال چلے، مطلب کہ اچھے طریقے سے رہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اور جو لوگ یرمون تہمت لگاتے ہیں، یہ آیت آ گئی ہے، ازواجہم بیویوں اپنی پر، ولم یکن لہم اور نہیں ہے لہم ان کے لیے، شہداء گواہ، الا مگر انفسہم جانے ان کی، فشہادت پس گواہی دے، احدہم ایک ان میں سے، اربع 4 بار شہادتم گواہیاں، یعنی 4 بار اللہ کی قسم اٹھا کے گواہی دینی ہے، باللہ 7 قسم اللہ کی، انہو بے شک وہ، لمن الصادقین البتہ سچوں سے ہے۔ یعنی 5ویں بار جب اس نے گواہی دینی ہے نا، 4تھی بار 5ویں بار، تو پھر کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ کیا ہے؟ وہ اپنے بیان پہ، اس بات پہ قائم رہے، اور وہ اس چیز کی گواہی دے کہ ہاں میں سچا ہوں۔ کہ اب اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اب یہ تھا، یہ سوال کیا تھا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایک فرضی سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، مگر جلد ہی
کہتے یہ حلال بن امیہ کا واقعہ پیش آ گیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کے متعلق بتایا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو زنا کرتے دیکھا ہے. واللہ اعلم بالصواب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 گواہ لاؤ. وہ کہتے اللہ کے نبی میں کہاں سے 4 گواہ لے کے آؤں, میرے پاس ہے ہی نہیں, بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے سنی ہیں باتیں ان کی, میں نے ایسے دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا, اچھا اس کو کیا کہتے ہیں, لعان. کیا کہتے ہیں اس کو, لعان کہتے ہیں. لعان اور اس کے احکام کیا ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے گواہی دی. کیا کہا انہوں نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قسم اس چیز کی کھا سکتا ہوں اپنی جان پر, یہ وہی والے حلال بن امیہ ہیں جن کی اللہ نے توبہ قبول کی تھی. سورۃ التوبہ میں ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی. ان کی توبہ ذکر کی تھی, یہ انہی میں سے ہے ایک صحابی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو قسم کھا کر کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے, تو میری غیرت جو ہے نا وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو رکھوں, اس عورت کو, تو میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں. جب کہتے حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بار کہہ چکے اور 5ویں بار کی نوبت آئی تو آپ سے کہا گیا, اس صحابی سے کہا حلال دیکھو اللہ سے ڈر جو, اگر تم نے اب قسم کھائی نا تو سمجھنا کہ دنیا کی سزا بھی ملے گی اور آخرت کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکو گے. تو 5ویں بار بھی اگر تیری زبان سے نکلتے ہی تیرے اوپر کیا ہے, عذاب واجب ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اللہ کی, قسم اللہ کی, جس طرح اللہ نے مجھے دنیا کی سزا سے میری صداقت کی وجہ سے بچایا ہے, کون سی, یہ سورۃ التوبہ میں جب ان کا ذکر آئے گا, اسی طرح آخرت کے عذاب سے بھی میری سچائی کی وجہ سے میرا رب مجھے محفوظ رکھے گا. پھر 5ویں دفعہ انہوں نے کہتے کہ اپنی زبان سے الفاظ ادا کر دیے. اب اس عورت سے کہا گیا جو ان کی بیوی تھی کہ قسم کھاؤ 4 دفعہ, کہ جب اس نے 4 قسمیں کھا لی 5ویں دفعہ اس کو بھی ایسا ہی کرنے کا کہا گیا, سمجھایا اس کو, روکا اس کو. کہتے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ یعنی شاید اس کو کچھ خیال پیدا ہوا نا اس کے دل میں, تھوڑی دیر کہتے وہ رکی, جھجکی, پھر اس نے کیا کیا, اپنی زبان کو سنبھالا, کیا کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کرنے دوں گی. پھر کہہ دیا کہ اگر میرا خاوند یعنی اگر یہ سچا ہے تو یعنی اگر میں جھوٹی ہوں میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو, اگر یہ سچا ہے, اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے, اللہ کا عذاب نازل ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میں جدائی کرا دی اور حکم دے دیا کہ اس کے جو اولاد ہو وہ حضرت حلال کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی, یعنی طلاق ہو گئی نا, نہ ہی اسے حرام کی اولاد کہا جائے گا. بچے کو اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس کو لانے والے کون ہیں یہ پتہ نہیں ہے, تو لیکن بچے کو کیا ہے, اس بچے کو کیا ہے, حرامی کوئی کہے یہ غلط بات ہے, یا اس عورت پر تہمت رکھے وہ حد لگایا جائے گا. یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کوئی اس کا کوئی نان نفقہ اس کے خاوند پر نہیں ہے, کیونکہ ان میں طلاق یعنی جدائی کرا دی گئی, نہ طلاق ہوئی نہ خاوند کا انتقال ہوا, تو وہ جدائی کر دی گئی. پھر کیا کہا, دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دیکھو اگر یہ بچہ سرخ اور سفید رنگ کا ہو, موٹی پنڈلیوں والا ہو, تو کیا ہے, حلال کا سمجھنا, حلال بن امیہ صحابی تھے ان کا سمجھنا. اگر وہ پتلی پنڈلیوں والا ہو, سیاہی مائل رنگ کا پیدا ہو, تو سمجھنا کہ یہ اس شخص کا ہے جس کے ساتھ اس نے یہ غلط کام کیا. اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں, میں نے اپنے پاس سے کوئی نہیں اس میں کوٹنگ کی, کیا آتا ہے, جب بچہ ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اسی صفات پر تھا. اس وقت کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ قسموں پر طے شدہ نہ ہوتا تو میں اس عورت کو قطعاً حد لگاتا. اور آتا ہے کہ یہ جو بچہ تھا وہ بڑا ہو کر مصر کا والی بنا, اور ان کی نسبت باپ کی طرف نہیں پکاری جاتی تھی, ماں کی طرف, اس کی ماں کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا. والخامسۃ, اور 5ویں بار, انا یہ کہ لعنت اللہ, لعنت کی اللہ نے, علیہ اوپر اس کے, ان کانا اگر ہو یہ, من الکاذبین جھوٹوں سے, وَيَدْرَعُ اور دور کرتا ہے, انہا اس سے, انہل عذابا اس سے عذاب کو,
عورت پر سے سزا یعنی زنا کی حد ایسے ٹلے گی، ان تشہدا یہ کہ گواہی دے، اربع 4 شہادتن گواہیاں، باللہ ساتھ نام اللہ کے، انہو بے شک یہ، لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں سے ہے، والخامسۃ اور 5ویں بار، انا یہ کہ غضب اللہ غصہ اللہ کا ہے، علیہا اوپر اس کے، ان کان اگر ہو، من الصادقین یہ شخص سچوں میں سے، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ تعالیٰ کا، علیکم اوپر تمہارے، ورحمتہ اور رحمت اس کی، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، تواب حکیم توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، کرم نہ ہوتا، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے تم تباہ ہو جاتے، کیونکہ بیویوں پر تہمت کا حل تمہاری سمجھ میں آتا ہی نہ، کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے احکامات جو ہیں وہ اس قرآن میں اتار دیے ہیں، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چلے گا واقعہ عفق جو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی ہے اس پر۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔